بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر کی منگیتر کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ پہلے تم داڑھی منڈواؤ گے تو پھر ہی وہ شادی کرے گی۔ عمر کی والدہ بیٹے کے قریب آ بیٹھی اور اپنے بیٹے کو یہ بتایا کہ آپ کی منگیتر نے یہ شرط رکھی ہے۔ عمر کو یہ خبر سن کر دھچکا سا لگا اور ساتھ ہی دل پر تکلیف کا ایک بھاری بوجھ آن گرا، اور ماں سے پوچھا یہ کس نے کہا ہے؟ یا یہ ساتھیہ نے ہی کہا ہے؟ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ شادی کو صرف ایک ہفتہ رہ جانے پر منگیتر کی طرف سے ایسی بات سننا، اور پھر وہ بھی اس حال میں کہ اب دل میں جگہ بن چکی ہو، محبت سی محسوس ہونے لگی ہو، تو تکلیف کا عالم ناقابل بیاں ہوتا ہے۔ ماں نے کہا، ہاں بیٹا، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں خود اس سے پوچھ کر آ رہی ہوں۔ بیٹا میری مانو تو اس کی مان لو، کیا ہے اس میں؟ ایک داڑھی ہی کی تو بات کی ہے، آج کل تو لوگ 2 ٹکے کی جاب کے لیے بھی داڑھی منڈوا دیتے ہیں، تمہارا تو پوری زندگی کا سوال ہے۔ بیٹا اتنی اچھی پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی ہے، اچھا خاصا خاندان ہے، خود وہ ڈاکٹر ہے، اور کیا چاہیے؟ اب ضد نہ کرنا بیٹا۔ عمر کی والدہ بیٹے کو سمجھانے لگی۔ پہلے منگیتر، اب ماں، اور کس کس کا مقابلہ کرنا پڑنا تھا۔ عمر کا صدمے سے حلق اٹھنے لگا اور کہنے لگا، امی جان، جب اس نے مجھے پہلے قبول کیا تھا تو اس داڑھی کے ساتھ ہی کیا تھا۔ آج اگر وہ ڈاکٹر بن گئی ہے اور اس کی سوچیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ عمر کا دل غم سے چور چور تھا۔ ایک طرف دل ہے اور دوسری طرف ایمان، ایک جانب دنیا قدموں میں ہے اور دوسری جانب اللہ تعالی۔ ایک راستہ دل پسند زندگی کی طرف جاتا ہے اور ایک ہجر کی تنہائیوں کی طرف۔ عمر سنسان پارک میں بیٹھا خود سے مخاطب تھا۔ آج بہت بڑا امتحان لے لیا تھا اس سے اس کے رب نے۔ آج پتہ چلنا تھا جو دین کے نعرے لگاتا تھا، کیا عمر واقعی دل سے ایمان لایا تھا یا رب سے محبت کے سارے دعوے کھوکھلے تھے؟ عمر کے ذہن سے پرانی خوبصورت یادیں گزرنے لگی۔ وہ پہلی مرتبہ جب سعدیہ کے گھر گئے تھے، جب رشتے کے لیے ہاں ہوئی تھی، دوستوں کا شادی کی خبر پر چھیڑ چھاڑ، ہنسی مذاق۔ عمر کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ یہ صرف داڑھی کی بات نہیں ہے بلکہ میری پوری آخرت کی بات ہے۔ پلکوں پر کچھ قطرے بھی نمودار ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قریبی مسجد سے اذان گونجی، اللہ سب سے بڑا ہے، اف بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے پہلے بھی، سب خواہشات سے اوپر بھی ہے۔ عمر دل ہی دل میں بے اختیار کہہ اٹھا کہ آج مجھے بھی ایک بدر لڑنی ہے، ایک احد پر قربان ہونا ہے، اور اس دفعہ میدان میرا دل بنا ہے۔ ہر خواہش قربان ہے تجھ پر میرے محبوب، اس دل پر آج میں خود چھری چلا دوں گا۔ دکھ سے آواز بیٹھ گئی، تم کیا جانو کہ ادائے ابراہیمی کیا ہے؟ رب کی رضا کی خاطر خود کا دل دکھا دینا۔ پھر 1 سال بعد، آئینہ پہلے کھانا کھا لیں پلیز۔ آمنہ محبت بھرے لہجے سے اپنے شوہر سے گویا ہوئی۔ ابھی 1 گھنٹے تک کچھ نہیں کر سکتا آمنہ، آج واقعی بہت کام ہے۔ عمر نے لیپ ٹاپ تھوڑا اور قریب کرتے ہوئے جواب دیا، میں نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کھایا، اس لیے کہ آپ کے ساتھ ہی کھاؤں گی۔ آمنہ نے کچھ دیر خاموشی سے پاس بیٹھنے کے بعد دھیمی سی آواز میں کہا۔ عمر نے کہا، کیا؟ ارے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ عمر نے سب کام چھوڑ کر اپنا رخ پوری طرح اپنی بیوی کی جانب پھیر لیا اور کہا، اب بہت بھوک لگ رہی ہے۔ آمنہ نے سوال نظر انداز کرتے ہوئے دکھی سا منہ بنایا۔ عمر اپنی ہنسی نہ روک سکا اور کہنے لگا کہ حیرت ہے میڈم سے تو 1 منٹ بھوک برداشت نہیں ہوتی، آج 3 گھنٹے کیسے گزار لیے؟ آمنہ بھی مسکرائی اور کہا، لگاؤں پھر کھانا؟ عمر نے کہا، جی جناب، ملکہ عالیہ بھوکی ہوں اور ہم خیال نہ کریں، ایسا ممکن ہے بھلا؟ عمر شرارتاً اس سے گویا تھا۔ لیپ ٹاپ اب بند کر چکا تھا اور چارجر اتار کر واپس رکھ رہا تھا۔ آمنہ شرماتی آنکھوں سے ہنستے ہوئے کچن کی جانب چل پڑی۔ سعدیہ کے ٹھکرا دینے کے معاملے کو
1 سال بیت چکا تھا۔ عمر نے اپنی منگیتر اور سنت کی داڑھی میں سے سنت کو چنا تھا۔ اس فیصلے پر وہ دنیا دار لوگوں کی نظر میں بے وقوف ترین ٹھہرا تھا۔ اپنوں حتیٰ کہ والدین تک کے تانے اور گالیاں سنی تھیں، اور خاندان والوں کی باتیں الگ سننے کو ملی۔ خاندان والے کتنی باتیں بنائیں گے کہ جب تک داڑھی ہے کوئی اچھا رشتہ نہیں ملے گا، تم نے تو ذلیل کر دیا ہے بوڑھے ماں باپ کو اپنی ضد کی خاطر، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں پورا 1 سال اکیلا ہی سنتا رہا، جس کا جو دل میں آیا کہتا رہا، لیکن عمر کا فیصلہ ایک دن کے لیے بھی نہ بدلا۔ ہاں، تکلیف تو بہت ہوتی تھی ایسے رویوں سے، لیکن اللہ کا قرآن اور ذکر ایسی چیزیں تھیں جو اس کی ہمت بنی رہی۔ یہ سچ ہے کہ نماز اور ذکر نہ ہو تو انسان تو پاگل ہی ہو جائے۔ اللہ نے ایسے صبر پر استقامت بھی پھر کمال کی عطا کر دی تھی۔ حقیقت بات ہے کہ وہ رب اپنی خاطر اٹھنے والے انسان کو کبھی مرنے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑتا، لیکن اس لیول پر آنے کے لیے پہلا قدم خود اٹھانا پڑتا ہے، ثبوت دینا پڑتا ہے کہ واقعی آپ کے لیے اللہ پاک ہی سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اس کے بعد ڈرپوک سے ڈرپوک ترین انسان کا دل بھی پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسے وہ مضبوطی عطا کر دی جاتی ہے جو اس کے قدموں کو رب کے راستے پر جما دیتی ہے، اس طرح کہ پھر دنیا کی کتنی بھی سخت ہوائیں چلیں اسے گرا نہیں سکتی، اس راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ لیکن اس راہ پر صرف دکھ، تکلیف اور محرومیاں ہی نہیں ملتی، بلکہ انسان وقتاً فوقتاً انعام سے بھی نوازا جاتا ہے، جیسے آج عمر کو نوازا گیا تھا۔ عرصے کے کپ اندھیروں اور طوفانوں کے بعد اس کی کشتی کو بھی کنارے لگا دیا گیا تھا۔ اسے آمنہ جیسی ایمان والی، محبت کرنے والی، شرم و حیا والی ایک باپردہ خوبصورت بیوی عطا کر دی گئی تھی۔ سعدیہ کو اللہ کے لیے کھو دینے پر اس کو دنیا میں ہی جنت سی دے دی گئی تھی۔ عمر کو کبھی کبھی لگتا تھا جیسے اللہ نے اس کی ساری فیلنگز کو سمیٹ کر ایک انسان کا روپ دے دیا ہو۔ آمینہ کے نام سے جیسے وہ حقیقتاً کوئی انسان نہیں تھی، بلکہ عمر کی ضرورتوں کا جوابی عکس تھا۔ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کی روح کا سکون، جبکہ دوسری جانب سعدیہ اسے ٹھکرا دینے پر آج بھی کنواری بیٹھی تھی۔ شاید کہ وہ بھول گئی تھی جسے ایک داڑھی سمجھ کر ٹھکرا رہی تھی، وہ محض ایک داڑھی نہیں تھی، بلکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ اصل میں توہین اس نے عمر کی نہیں کی تھی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی تھی۔ یہ کوئی چھوٹا جرم نہ تھا۔ سعدیہ کی طرح آج کتنے ہی نام نہاد مسلمان داڑھی، پردہ، ٹخنوں سے اوپر پائنچے اور دین کی دوسری کئی باتوں کے لیے کتنے آرام سے نفرت آمیز رویے کا اظہار کرتے رہتے ہیں، ان پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، یہ سوچے بنا کہ ان کا یہ سب کرنا ان کو تباہی کے کس گڑھے میں پھینکتا جا رہا ہے، انہیں تباہ و برباد کرتا جا رہا ہے۔ زندگی سے سکون ایسے ہی نہیں چھنتا ایسے لوگوں کا۔ اگر زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکموں، حضور کے طریقوں اور حضور کی سنتوں کا ادب و احترام کریں اور انہیں اپنی زندگی میں ضرور اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔